اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اتنی گستاخانہ یہ کتاب ہے. پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ جو بھی تصوف کی لائن پہ آتا ہے تو شروع میں یہی آپ کو مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ بیداری میں انبیاء کی روحوں سے ملتے ہیں اور ان سے اکتساب کرتے ہیں. تو ہم پوچھیں گے بھی بخاری مسلم میں کون سی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کی کبھی حضرت عیسیٰ کی روح سے ملاقات ہوئی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی روح سے کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ یہ سب کا سب فراڈ پہ ہے. یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم صرف گستاخانہ باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دوسری ہم کریں اول تاخر, اس میں جرم ہے. کشف المحجوب میں قصہ آدم اور ابلیس کو علی اجویری صاحب نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا معاملہ ہوا اس میں ابلیس کی غلطی کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے حکم تو دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرے لیکن اللہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے. جی بالکل ختم, پھر تو انبیاء کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا. یہ بات نہ لکھ لے جو چور کی سزا میری سزا. میں صرف پوچھوں گا جس بندے کو قصہ آدم اور ابلیس سمجھ نہیں آیا اور وہ کشف المحجوب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو لیکن چاہا یہی کہ یہ سجدہ نہ کرے اور یہ ابلیس ہو جائے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کو اسٹیک پہ لگا دیا تو پورا خدائی نظام تباہ و برباد کر دیا. صوفیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا جو آخری جو آپ پر اعتراض ہے کہ انجینئر صاحب میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے نعرہ لکھا ہوا ہے بابا تو شہید کو نہیں. اگر یہ لفظ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کے متعلق ہے کہ آپ کا بابا تو شہید کو نہیں, بالکل کہ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جو اکابرین تھے تو انجینئر صاحب یہ کہہ کر ہمارا دل دکھاتے ہیں. وہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں, مجھے ڈائریکٹ کہیں کہ انجینئر تو تے شاہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں. لیکن ان کے جو شاگرد تھے لائق تھے علقمہ اور اسود, ان سے تو ترک رفع الدین ثابت ہے. ہاں تو انہی شاگردوں کو عبداللہ ابن عمر پھر کنکریاں بھی مارتے تھے نا. اچھا یہی وہ لوگ تھے نا. ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رفع الدین چھوڑنے پر جو کنکریاں مارا کرتے تھے, جز رفع الدین میں امام بخاری لے کے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے, تو ظاہر ہے وہ اس زمانے کے کوئی حنفی بریلوی حنفی دیوبندی تو نہیں تھے, ایٹ لیسٹ تابعین ہوں گے. وہ کیوں مارتے تھے کہ ان لوگوں نے سستی کی وجہ سے رفع الدین چھوڑ دیا. اور کابل اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ابن مسعود نے جو رفع الدین چھوڑا, اگر اس روایت کو درست بھی مانا جائے تو یہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے. اچھا بالکل انہوں نے لکھا ہے غلطی کا لفظ حنفیوں سن لو, تمہارے بڑے ابے نے جس کے ذریعے تمہاری سند اوپر جاتی ہے, حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک آدھ موقع پہ حضور کو بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور غلط رزلٹ نکال دیا کہ اس سے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے. انہوں نے کہا نماز کا سکون نہیں برباد ہوتا. یہ پتہ نہیں کن صحابہ سے انہوں نے اکتساب کیا. کہتے ہیں جی صحابہ سے اکتساب ہمارے بزرگ کرتے رہے. مان علی صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا مان علی و صحابی سے تعلق ہے. مان علی و صحابی اگر یہ ہوتے تو یہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے, ان سے فتوے پیش کر رہے ہوتے. ان کا کوئی فتویٰ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی سے آتا ہے؟ یہ تو اپنے بزرگوں سے فتوے بتاتے ہیں. صحابہ کرام تو تاریک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے. فاسق بھی ہو گئے, ظالم بھی ہو گئے, پھر محدثین نے ان سے حدیث کیوں لی؟ حدیثیں لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے جب تک حدیث کے معاملے میں کسی کے حق میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا اس کی حدیث قبول کیجیے. وہ کہتے ہیں آپ کے منہ سے اگلوانا. نہیں, میں کہ جائل سے اگلوانا ہے انہوں نے. وہ اپنے شریک یعنی مجھ کو دیکھ کے وہ تو کہتے ہیں ہمارے عقیدے تحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں, ہمارے عقیدے الموند میں لکھے ہوئے ہیں. اب مفتی صاحب کے عقیدے بھی میں نے صحیح کرنے ہیں. بھائی میرے عقیدے سے ان کا کیا لینا دینا, ان کا کام ہے امت کو بتائیں ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے. یہ وہ الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں نے ان کو کہا تھا کبھی بھی بورا کھول کے اپنے بزرگوں کے عقیدوں کا دفاع نہیں کر سکتے, اور میں کامیاب ہوں. میری کرامت یہ تا قیامت ہے, وہ کبھی بھی دفاع نہیں کریں گے, اور جو وہ دفاع کریں گے ان کے جواب بھی میں نے پہلے دے دیے. وہ دیکھیں جتنی ویڈیو بنا رہا ہے اس کے اندر یہ کوئی ایک بار بھی باہر نکلی ہے. اور یہ فتویٰ تو دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جو آنا رسول اللہ کہے یا مطلب ریلوی نے بھی لکھا ہے یا اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. فتویٰ تو کراچی میں موجود ہے, مجھ سے کیوں لینا ہے؟ ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہوا ہے اور یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا اعلیٰ حضرت سے. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت نے پہلی فتویٰ دے دیا ہے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. مجھ سے کیوں فتویٰ لے رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بالکل وہ کافر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیں کہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے یہ خود کہتے ہیں نا کہ جب آل البیت ریگستان میں ننگے پاؤں تھے ہم کیوں جوتیاں پہنے, کہتے ہیں نا. ہم تو کوئلوں پہ چلیں گے کہ آل البیت کو جوتیاں نصیب نہیں تھی, ہم کیوں جوتیاں پہنے, ہم ننگے پاؤں پھریں گے کیونکہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ جب انہیں نہیں ملی تو ہمیں کیوں ملے. تو اب محبت کا تقاضا ہے کہ جب ان کے مزار ختم ہو گئے ہیں تم بھی یہاں والے گرا دو کہ جب تک سیدہ فاطمہ کا قبا نہیں بنتا اس وقت تک یہاں کسی بابے کا قبا نہیں ہم بننے دیں گے. یہ میں ان کو ان کی پکی دے رہا ہوں. میرے نزدیک تو جو گرائے وہ غلط ہے, وہ شہید نہیں ہوئے. کہتے ہیں جی وہ مزارات شہید, مزارات کہاں سے شہید ہوئے؟ مزار جو حضور کی وفات کے 650 سال بعد بنائے جا رہے ہیں ان کو کوئی گراتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوئے. بیسیکلی تو بدعت ان کی ہے جنہوں نے یہ مزار جاری کیے ہیں. گرانے والے تو سنت کو اسٹیبلش کر رہے تھے. کل کو یہ فقہ حنفی والے کہیں گے کہ ہمارا مسلح شہید ہو گیا ہے. 4 مسلح تھے نا, اس پہ تو یہ بڑے شیعہ خوش ہیں کہ 4 مسلح اٹھوائے سعودی حکومت نے, کیونکہ ان کا مسلح کوئی نہیں تھا نا شیعہ کا, وہ چاروں سنیوں کے مسلح تھے. اس کو تو نہیں کہتے 4 مسلح شہید ہو گئے, کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیا ہے, ایک امام ہونا چاہیے. ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں خود پٹی پڑھاتے ہیں کہ جی اہل بیت پہ اتنا ظلم ہوا تو ہم بس ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, ہم کوئلوں پہ ماتم کرتے ہیں کیونکہ وہ ننگے ریگستان پہ ماتم کیا تھا. بالکل جی اہل بیت کی یاد تازہ کریں اور جتنے مزار ہیں اللہ کا نام لے کے توڑ دیں. اس وقت تک آپ نے یہ مزار نہیں بنانے جب تک کہ سعودی عرب میں اہل البیت کی قبروں کے اوپر قبے نہیں بنتے, اس وقت یہ سارے قبے آرام ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ قبے توڑیں, کیونکہ گستاخی ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی قبر کے اوپر تو قبا نہیں ہوا اوپر سے, اور ادھر تمہارے سید جو دفن ہے ان کے اوپر قبے ہیں گرائے سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام یاسر عباس ہے اور آج میں جہلم اکیڈمی آیا ہوں انتہائی اہم سوالات لے کر. السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یاسر بھائی آپ کو پنجاب میں ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. علی بھائی آج کا سیشن کا جو پہلا سوال ہے
ایک نجی ٹی وی کا چینل تھا، اس پہ ایک شخص بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص ہے جو اتنا بڑا فتنہ ہے، یعنی آپ کا نام تو انہوں نے مینشن نہیں کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص کو صوفیاء کرام سے بغض ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ صوفیاء تو حالانکہ ایسے تھے جو اسلام لے کر آئے تھے سب کانٹیننٹ میں، اور اس شخص نے اتنی صوفیاء کی خدمات کو صرف ایک نعرے سے ہی 0 سے ملٹی پلائی کر دیا۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات ہے ہمیں بغض کسی سے نہیں ہے، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بیسیکلی تصوف کے پورے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اختلاف ہے، اور وہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے کسی نظریے سے کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمیں جواب دے، ہمیں کسی شخصیت کے بڑے ہونے کا رعب نہ ڈالے۔ رہا یہ مسئلہ کہ صوفیاء اسلام لے کر آئے، تو اس کا انکار تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کا اسلام لانا سب کانٹیننٹ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے قرآن و سنت کے خلاف جو نظریات ہیں ہم انہیں ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ درست تھے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی عزت ہم نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کی ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی تعلیم دیں گے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر صرف کلمہ پڑھانا ہی دلیل ہے تو یہ سارے صوفیاء کے ماننے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ سلطان الہند کیوں نہیں مانتے؟ ہمیشہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد اور نظریات ان کی نظر میں درست نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس کے ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا جو عمل ہے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ تو جو جرم یہ خود کر رہے ہیں اس جرم کا الزام کسی دوسرے کے اوپر کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو خود بھی کر رہے ہیں۔ یہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند ڈکلیئر کر دیں اور کہیں کہ ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ غوث وقت ہیں، ہم ان کے بزرگوں کو مان لیں گے۔ اور یہ میں نے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہا ہے، یہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ میں نے ایک تعلیق بالمحال والی بات کی ہے۔ پھر انہیں اس چیز کی تکلیف فیل ہوگی کہ ہمیں کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے بزرگوں کی جو کتابوں کے ذریعے ہمیں ان کا تعارف ہوا ہے، جو انہوں نے کروایا ہے، اس میں جو نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی ان کے بزرگوں کو وہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ ہمیں اختلاف ان کے ان نظریات کے ساتھ ہے جو میں وقتاً فوقتاً ان کی کتابوں کی روشنی میں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، اور یہ ہمارا رائٹ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی جو بکس ہیں وہ تو ہو گئی تبدیل، اور ان میں جو گستاخانہ عبارات ہیں پھر ان پر اعتراض کیوں؟ جب کتابیں تبدیل ہو چکی ہے تو اعتراض کیوں؟ اعتراض اس لیے ہے کہ اگر کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں تو یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان کتابوں کو چوک میں رکھ کے آگ لگا دی جائے گی، اور مستقبل میں کوئی بھی شخص ان کی کتابوں سے اکتساب نہیں کرے گا، یہ اناؤنسمنٹ کریں۔ اور اگر یہ کہیں گے کہ اس میں جو باتیں ہماری مطلب کی ہیں وہ ہم لے لیں گے، اور جو انجینئر صاحب گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ ان کی ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس کون سا ایک ایسا سورس موجود ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہیں یہ ان کی نہیں ہیں، اور جو کوئی 2-4 باتیں ٹھیک لکھی ہیں یہ انہی کی ہیں؟ اس میں ان کا کون سا کمال ہے؟ ہمارے نزدیک تصوف کی کتابیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیوں اور قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کا ایک مرغوبہ ہے۔ اس میں شاید آیات اور احادیث جو انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی جو صحیح والی ہیں وہی بچیں گی، اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ایون جو آیات اور احادیث انہوں نے کوٹ کر کے اس سے جو رزلٹ نکالے ہوئے نا وہ بھی 100% قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ آپ کوئی ایک نمائندہ کتاب لیں، مثلاً کشف المحجوب لیں، میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بتاؤں گا کہ یہ ٹوٹلی قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل فراڈ کے اوپر مبنی تعلیمات ہے۔ میں نے گستاخیوں کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ گستاخی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بھائی، بالکل یہ گستاخی تو ہے، اس کے ذریعے ان کا دماغ کھلتا ہے۔ پھر جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ باقی باتیں بھی جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، مثلاً کشف المحجوب کو یہ کہتے ہیں تصوف کی پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں پوری دنیا میں ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ کشف المحجوب اپنے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ اس میں جو آیات اور احادیث لکھ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں وہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں۔ اگر کوئی ہم سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہے اور وہ واقعی حقیقتاً اس چیز کے لیے راضی ہے کہ ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے گا تو پہلے تو ان گستاخانہ عبارتوں کو ایکسیپٹ کرے نا جو نبی اسلام کی ذات کے اوپر
گستاخانہ واقعہ منسوب کیا، زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہے. ہم سے پہلے ان کو کیوں نہیں پتا تھا یہ گستاخانہ ہے؟ یہ فتویٰ دیں گے ان سارے بزرگوں کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کیے، اس کی پرنٹنگ کی، اس کی حرام کی کمائیاں کھائیں. ایک ایک بزرگ کا نام لے کے ان کے اوپر کفر کے فتوے دیں گے. اور اگر یہ نہیں دیں گے ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ بدنیت ہیں، صرف اپنے پبلک کے پریشر کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز ان کا یہی عقیدہ ہے. دیکھیں پیر کرم شاہ الازہری کشف المحجوب میں آئے ہوئے واقعے کو، جو ساو اور سکر کے کانٹیکسٹ میں زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل انہوں نے لکھا، نعوذ باللہ جھوٹا، اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں داخل کی ہے. کشف المحجوب کا جب مقدمہ لکھا ہے تو کہا کہ کشف المحجوب وہ کتاب ہے جس کا کوئی پیر نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. اس میں یہ واقعہ موجود تھا، اس کو انہوں نے وہاں کنڈیم نہیں کیا. یہ ان کی ذمہ داری تھی، کیوں انہوں نے اس کو آن کیا؟ پھر بتائیں کہ یہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، اور پھر پبلک کو یہ بھی بتائیں کہ جو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے، جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں نا. بالکل. اگر کل کو کوئی یہ کہتا ہے اللہ نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی، تو اللہ نے ذمہ داری بھی ایک کتاب کی لی تھی، اس کی حفاظت کی ہے، باقیوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی. انہوں نے تو دنیا کے نظام کی ذمہ داری لی ہوئی ہے نا. تو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے. اول تاخر یہ سب کی سب کتابیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. ان کے تمام نظریات قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو چھوڑ کے سب کے سب فراڈ پہ مبنی ہے. اور قرآن اور صحیح الاسناد احادیث سے جو رزلٹ انہوں نے نکالے میں وہ بھی فراڈ کے اوپر مبنی ہے، چاہے پرانے بزرگوں کے ہیں چاہے نئے بزرگوں کے. علی اجویری صاحب نے بخاری کی وہ حدیث ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے اتنا خطرناک رزلٹ نکالا ہے کہ اس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ جو بایزید بستامی کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، انہوں نے اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں سے. حالانکہ اس حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ وہ پھر مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں حلول کر جاتا ہے یا بندوں کی جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی حوالے سے مظہر بن جاتی ہیں. اس قسم کے جتنے دیو مالائی قصے کہانی، یہ جو مصباحی صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت بھی سونے کا، پتے بھی سونے کے، جڑیں بھی سونے کی. یہ علی اجویری صاحب نے واقعہ لکھا ہے اپنے پیر بھائی کا کہ یہ انہوں نے ہمارے پیر صاحب کے ابو الفضل قطلی کے بارے میں لکھا ہے. اب علی اجویری صاحب اس کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں بایزید بستامی کی قبر پہ مجاور بن کے میں نے رات گزاری، میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ سارے قبروں پہ جاتے ہیں مجاور بن کے بیٹھتے ہیں. اب اس دین کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ ہمارے نزدیک انہوں نے جو قرآن و سنت سے رزلٹ بھی نکالے ہیں وہ بھی 100% اس کے منافی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو چلے پرانے بزرگ ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کتاب میں لکھ رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہو گئی. ساتھ نہیں انہوں نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ کا مطلب المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں تھا، مراد تھا یہ اعمال اللہ کی مدد کا ذریعہ. انہوں نے اسے غیر اللہ کہہ دیا. یہ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے چاہے غزالی کی کتابیں ہوں، احیاء العلوم ہو، مکاشفۃ القلوب ہو، کیمیاء سعادت ہو، منہاج العابدین ہو، یا اس کی اپنی لائف سٹوری المنقذ من الضلال جو اس نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے لیا ہے، اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ جو بھی تصوف کی لائن پہ آتا ہے تو شروع میں یہی آپ کو مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ بیداری میں انبیاء کی روحوں سے ملتے ہیں اور ان سے اکتساب کرتے ہیں. تو ہم پوچھیں گے بھی بخاری مسلم میں کون سی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کی کبھی حضرت عیسیٰ کی روح سے ملاقات ہوئی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی روح سے کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ یہ سب کا سب فراڈ پہ ہے. یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم صرف گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دوسری ہم کریں اول تاخر، اس میں جرم ہے. کشف المحجوب میں قصہ آدم اور ابلیس کو علی اجویری صاحب نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا معاملہ ہوا اس میں ابلیس کی غلطی کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے حکم تو دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرے، لیکن اللہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے. پھر تو ہم آزاد ہیں. جی بالکل ختم، پھر تو انبیاء کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا. یہ بات نہ لکھ لے جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں صرف پوچھوں گا جس بندے کو قصہ آدم اور ابلیس سمجھ نہیں آیا اور وہ کشف المحجوب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو لیکن چاہا یہی کہ یہ سجدہ نہ کرے اور یہ ابلیس ہو جائے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کو سٹیک پہ لگا دیا، تو پورا خدائی نظام تباہ و برباد کر دیا. اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے
اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اتنی گستاخانہ یہ کتابیں ہیں۔ پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو، اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا، گھوڑا یا کتا دفن ہو، لوگوں نے مزار بنا دیا، وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو، عین ممکن ہے۔ جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا، بندہ سامنے آئے گا، اس کے سامنے شرعی حکم رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے کہ نہیں۔ خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے، ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے، اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے، یہ تو خود مانتے ہیں، تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی حجویری ہوں، امام غزالی ہوں، معین الدین چشتی ہوں، جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں، اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے، اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر۔ ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں، مے بھی وہ اولیاء اللہ ہوں، مے ناٹ بھی، ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نا کھڑا ہوا، ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے۔ کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں دیوبندیوں نے حکیم الامت مانا ہے تو بریلویوں نے انہیں بزرگ مان لیا ہے؟ وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اسی طریقے سے احمد صاحب بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے، تو کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ وہ تو مشرک کہتے ہیں۔ وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں، یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث وقت تھا؟ کبھی نہیں مانیں گے، کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ پرانے بزرگوں کو تو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے، اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ صوفیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا جو آخری جو آپ پر اعتراض ہے کہ انجینئر صاحب میں ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے نعرہ لکھا ہوا ہے بابت شہی کوئی نہیں، اگر یہ لفظ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کے متعلق ہے کہ آپ کا بابا تو شہی کوئی نہیں، بالکل کہ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جو اکابرین تھے تو انجینئر صاحب یہ کہہ کر ہمارا دل دکھاتے ہیں۔ وہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں، یہ مجھے ڈائریکٹ کہیں کہ انجینئر تو تے شاہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ جن کے اندر اپنے کلمے پڑھانے کی جو ایک خواہش ہے نا وہ کہیں چھپی پڑی ہوئی ہے نا، ان کو ان نعروں سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ نعرہ تو خود لگاتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں۔ یہ ایک جانور کے قدموں کی خاص سے بدتر کہتے تھے اپنے بزرگوں کو۔ میں تو نبی سے کمپیئر کروا رہا ہوں، میرا نعرہ تو ابھی بھی سافٹ ہے۔ ہاں، یا یہ کہیں کہ یہ سارے لعنتی بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ لعنتی عقیدہ پڑھایا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک غوث قطب ابدال سے افضل ہے، یہ کہیں نا تو ٹھیک ہے، مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کروا لیں۔ وہ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کے عبدالقادر جیلانی نے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جسے غوث پاک کہتے ہیں، ظاہر ہے انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم تو اسے فراڈ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک عام مؤمن بھی صحابی کے گھوڑے سے افضل ہے، کیونکہ وہ جانور ہے، یہ مسلمان ہے۔ بالکل، جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ، لیکن ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے نا تو صحابی کے گھوڑے سے بڑھ کے ایک عام مومن کی حرمت ہے۔ میں تو اس نعرے کو فراڈ سمجھتا ہوں، لیکن یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور بلکہ یہ بات ہی اپنے ماموں کی کرتے ہیں۔ جس طرح شیعہ نے اپنا گھوڑا بنایا ہے، انہوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ کے بندو، عمر بن عبدالعزیز کا نام لیتے ہوئے نا 10 دفعہ وضو کرو۔ تم کس بندے کو کس بندے کے ساتھ اور اس کے گھوڑے کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جو مجدد ہے وہ ہے ہی اس لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے۔ جو گند کی صفائی کر رہا ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرا ہے۔ جس نے گند ڈالا ہے
اس کے ساتھ بھی آپ اگر کمپیئر کرو اللہ سے ڈر جاؤ, بات کو لاجیکل کرو, یا اسے مجدد ماننا چھوڑ دو. اور اگر مجدد مانتے ہو تو بتاؤ اس نے کون سا گند صاف کیا ہے, کس کا گند ہے جو اس نے صاف کیا ہے؟ وہ 60 سال سے ڈالا ہوا گند کس کا تھا؟ بنو امیہ کا تھا. تو وہ مجدد ہی اسی لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے. یہ سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باپ شاہی کوئی نہیں. اور یہ جو ان کا کہنا نا کہ جی یہ ہم نے کبھی بھی نبی کے ساتھ اپنے بزرگوں کو کمپیئر نہیں کیا, کرتے ہو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک انہیں جنت میں نہ لے جاؤں. کیا یہ دعویٰ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کیا یہ دعویٰ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے کیا ہے؟ کبھی نہیں. تو پھر ہم تو کہتے ہیں یہ تو بہت سافٹ نعرہ ہے, تم نے تو بزرگوں کو نبی سے بڑھایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت علی کا بیٹا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پوچھ رہا ہے بتائیں امت میں سب سے افضل کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ وہ کہتے ہیں ابو بکر. پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر. تو انہوں نے کہا اس کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. حضرت علی تو اپنے آپ کو عام مسلمان کہہ رہے ہیں, یہ ان کی عاجزی تھی. ان کے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, اور یہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے. قصیدہ غوثیہ کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کوٹ کر رہا ہے, سارے صوفیاء کوٹ کر رہے ہیں. یہ ذرا فیصلہ کریں کہ مولا علی تو یہ کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, اور مولا علی کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے, ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے تصوف کا پورا فراڈ چلانے والے, اور اس میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی عبد القادر جیلانی ان کے نزدیک, وہ یہ جب دعویٰ کرے گا کہ میں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, تو اس کے بعد تو اس کی بزرگی فارغ ہو گئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے اولیاء جو ہے وہ عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں ہوتا ان میں. اس سے بڑا کوئی تکبر کا جملہ ہے؟ یہ ذرا فیصلہ کریں عبد القادر جیلانی کو انہوں نے بچانا ہے کہ نہیں. یہ کہتے ہیں نہیں غوث پاک کا دھوبی تھا, اور اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ کے بندو بخاری میں تو لکھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں, اسے فرشتے گرز مارتے ہیں. تو غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا, سیدھی سی بات ہے. تو یہ سب کچھ فراڈ ہے جی. غوث پاک کا ایک بچہ شاگرد تھا, اس کی ماں ملنے ہی غوث پاک جو ہے وہ کھا رہے تھے مرغ, اور وہ بچہ دال کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا, اور بعد میں انہوں نے مرغ کی ہڈیوں کے اوپر کم بیزن اللہ پڑا تو وہ مرغ دوبارہ سے زندہ ہو گیا. اور انہوں نے اس عورت کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس لیول پہ پہنچے گا تو اس وقت پھر وہ مرغ کھا لے. یہ غوث پاک کیا رسول اللہ کے طریقے پہ تھے؟ نبی علیہ السلام تو اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے وہ 2 پتھر باندھتے تھے. نبی علیہ السلام تو خود بھوکے رہ کے اپنے صحابہ کو کھلاتے تھے. عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کے, وہ چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کے ککڑ پھاڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم جو یہ اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہو بالکل تم عبد القادر جیلانی کے طریقے پہ ہو. انہوں نے خود اپنے بزرگوں کو مشکوک کر دیا ہے. بھئی ہم تو یہی پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا, اس نے قبلہ رخ ٹوٹی نہیں رکھی ہوئی تھی لوٹے کی, تو نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے اسے راکھ کر دیا, وہیں پہ مارا گیا. بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا سیدھا ہو گیا. بھئی نبی علیہ السلام کا خادم, بخاری مسلم میں انس بن مالک کہنے ہیں 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا, حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. مجھے کام کے لیے بھیجتے میں بچوں میں کھیلتا تھا, کبھی نہیں حضور نے کہا تو نے یہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا. اور عبد القادر جیلانی ایک دفعہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے, اس مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. یہ عبد القادر جیلانی کیا رسول اللہ کا ماننے والا تھا یا فرعون, حامان, ان لوگوں کا ماننے والا تھا؟ انہوں نے جو عبد القادر جیلانی کا تعارف کروایا, میرے بھائی مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ مجھے تو اس بندے کی قیامت الدن بخشش بھی ناممکن نظر آ رہی ہے جو انہوں نے عبد القادر جیلانی کا تعارف کروایا. ان ساری بونگیوں سے یہ دستبردار ہوں لیکن نہیں ہو سکتے. ان کے سارے بزرگوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کو جو منی گاڈ بنا کے پیش کیا تھا وہ انہی واقعات کی بنیاد پہ. اگر یہ سارے واقعات فراڈ ہوتے ہیں تو عبد القادر جیلانی تو چلے گئے دنیا سے, ان کی تو ساری بزرگی فارغ ہو گئی. یہ سب کا سب فراڈ ہے. نہ عبد القادر جیلانی نے ایسا کیا, نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے. کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی مرغا مرا ہوا زندہ نہیں کر سکتا. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. اچھا, یہ صوفیاء کے سارے واقعات ہیں, یہ آپ کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ اہل حدیث کے یا دیوبندیوں کے یا بریلیوں کے؟ دیوبند اور بریلویوں کے. اہل حدیث کے کھاتے میں تو ڈلتے نہیں ہیں. عبدالحق محدث کس کے ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی پکا صوفی ہے, اس کا اہل حدیث سے کیا لینا دینا. وہ یہ تو کچھ اہل حدیث جو ہے وہ اس بیچارے سے دھوکہ کھا دے گئے, اس کے ساتھ محدث آتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں اہل حدیث کا کیا لینا دینا. اہل حدیث 24 کیرٹ سونا ہے. عبدالحق محدث دہلوی تو پکا یہاں پہ سارا شرک اور بدعت پھیلانے والی وہ شخص ہے.
اس نے جو تعلیمات لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، توبہ توبہ توبہ. ابن تیمیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں صوفیت کی طرف، ہاں وہ کافی حد تک بہتر تھے، لیکن مکمل طور پہ وہ اس گند سے باہر نہیں نکلا ہوا تھا. اچھا ہاں آدھا ڈوبا ہوا تھا، آدھا نکل آیا تھا. چلیں علی بھائی اب موضوع کو ہم چینج کرتے ہیں. اب آپ آتے ہیں ایتھیزم کی طرف. کیا اللہ کی جو ذات ہے اس کائنات میں ہیں یا باہر ہیں؟ اللہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کائنات کو کس سروس کے ساتھ چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں اتنا ہی ڈیٹا اویلیبل ہے جو اس نے اپنی الہامی کتابوں سے بتایا ہے. ٹھیک ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، اس کے اوپر ٹائم اور سپیس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مخلوق ہے اور اللہ غیر مخلوق ہے. باقی اس کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے اس نے یہ پورا نظام چلایا ہوا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا، اجمالاً اس کے اوپر ایمان ہی رکھ سکتا ہے. اور سب سے مشکل سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اللہ نہیں تھا، لم یلد ولم یولد. تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے سائنٹیفکلی، میں نے اس کے اوپر پوری ڈسکشن کی ہے، تو باقی سارے عقائد اس سے بہت چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا ڈیٹا ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہم اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایک سمارٹ فون انسان کے بارے میں اتنا ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے جتنا اس کے بنانے والے نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. کبھی بھی انسان کا احاطہ ایک سمارٹ فون نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کریشن ہے، انسان اس کا کریٹر ہے. اور خالق اور مخلوق کا فرق تو اس سے بہت بڑا ہے. اس لیے ہمیں جتنا بتایا گیا ہم اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات کی تفصیلات ہیں یہ سب متشابہات ہیں. جہاں کو تھوڑی بہت مثال بھی قرآن و سنت میں آئی ہے وہ بھی ہمارے فریم آف ریفرنس سے سمجھانے کے لیے ایگزیکٹلی اس کی وہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. مثلا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. اس سے ہمیں کانسیپٹ آتا ہے کہ شاید ہماری طرح سنتا ہے یا ہماری طرح علم رکھتا ہے. نہیں، یہ سمجھانے کے لیے. اس کا سماعت کا معاملہ، اس کے علم کا معاملہ، اس کی بصارت کا معاملہ وہ وراء الورا ہے، وہ کوئی احاطہ اس کا کر ہی نہیں سکتا. اچھا، وہ کس سروس سے اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی کائنات کی ہر مخلوق کے ہر عمل سے ہر وقت واقف ہے. ٹھیک ہے، یہ سروس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو فرشتے ہیں یا باقی معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت ضرور رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس نے آگے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. فرشتے ہمارے نامہ اعمال بھی لکھتے ہیں، وہ نہ بھی لکھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے. بالکل. جامع ترمذی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ لکھ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور پھر اس پہ سب کچھ لکھ دیا گیا. جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بارش کب برسے گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسانیت کتنا عرصہ چلے گی، کسی شخص کے ہاں کون سی اولاد ہوگی، ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. باقی اسی کے مطابق سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا، کائنات سائنس کے کچھ اصولوں کے مطابق قائم ہے. جی ہاں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے جو اصول ہیں اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان قوانین کے ذریعے جنہیں اتنا محکم بنایا ہے اس کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ قوانین بھی اللہ تعالیٰ کے اس کی مخلوق ہیں اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے معاملات چلا رہا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دنیا میں ہم کوئی کام کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر اگر میں 10 دفعہ پانی پیوں، 9 دفعہ میری پیاس بجھ جائے، 10ویں دفعہ نہ بجھے، تو پھر ظاہر ہے انسانیت تو اس دنیا پہ نہیں رہ سکتی. ہمیں یقین ہے کہ جس شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے اگر اسے کوئی اور بیماری والا ایشو نہیں ہے وہ 1 کروڑ دفعہ بھی پانی پیے گا، 1 کروڑ دفعہ اس کی پیاس بجھ جائے گی. یہ فزیکل فنومینا آف نیچر ہے. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا اس نے شہد کیسے بنانا ہے، یہ فزیکل فنومینا آف نیچر ہے. آگ کو اللہ تعالیٰ نے گرمائش کا ذریعہ بنا دیا، اس کے جلانے کا طریقہ انسان کو سکھا دیا. پہلی طور پہ حادثاتی طور پہ پہلی دفعہ پتہ چلا، اس کے بعد انسان سیکھ گیا. تو سرکار کبھی انسانی ہسٹری میں رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی شخص آگ جلائے اور آگ نہ جلے؟ ایک واقعہ صرف رپورٹ ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام والا، بالکل ٹھیک، اور وہ بھی معجزہ ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو کبھی بھی پیٹرول انجن ڈیزل انجن آپ بنا ہی نہ سکیں. عام چھوٹا انجن بھی 1 سیکنڈ میں 40 دفعہ وہ اس کا پسٹن یوں ہلتا ہے، سیکنڈ میں 40 دفعہ. اچھا جی ہاں. اور اگر 4 سٹروک ہے تو ان 40 میں سے 10 سٹروک ایسے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں کہ جس میں وہ 10 دفعہ پیٹرول برن کرتا ہے اور وہ پاور سٹروک ہوتا ہے.
مجھے بتائیں اگر یہ مسنگ کرنا شروع کر دے تو دنیا کی تو کوئی بھی گاڑی بن ہی نہیں سکتی. تو کبھی آپ نے سنا ہے مسنگ اسی وقت کرتا ہے جب کبھی آپ کا پلگ خراب ہو, ادروائز یہ نہیں ہوا کہ پیٹرول ڈالا ہو اور پلگ بھی ٹھیک ہو اور وہ مسنگ کرے, ورنہ تو دنیا میں کوئی بھی سائنس پاسبل نہ ہو. آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی لیے پاسبل ہے کہ اللہ کے محکم قوانین ہے, اور یہ اتنے محکم قوانین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں خدا کے ایک ہونے کی دلیل انہیں بنایا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل فینومین آف نیچر اتنا محکم ہے کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا سوائے خدا کے. اچھا علی بھائی, انسان کا جو پیدائش کے وقت وہ مذہب کون سا تھا؟ فطرت. ایولیوشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بچے کو جنگلات میں چھوڑ دیا تو وہ پھر کافی عرصے تک اس پر یعنی سرچنگ کرتے رہے تو وہ ایک مونکی کی طرح چلتا پھرتا اس طرح چلاتا تھا. تو اس کے متعلق آپ بتائیں. دیکھیں ایک بندے کو تو نہیں چھوڑنا نا, اللہ نے تو کبھی ایسے چھوڑا ہی نہیں انسان کو کہ اکیلے بندے کو جنگل میں چھوڑ دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے خاندان بھی نظام بنایا ہے, ٹھیک ہے. انسان خاندانوں میں رہتا ہے, پھر انسان مرتا ہے, دوسرے لوگ اس کو دفناتے ہیں, وہ بیمار ہوتے ہیں, باقی لوگ کیئر کرتے ہیں. یہ تو بات ہی بالکل غلط کی ہے. ان کو ایک انسان نہیں ایک پورے خاندان کو چھوڑیں. اچھا ہاں, جب خاندان کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ منکی کی طرح نہیں چلے گا, انسانوں کی طرح چلے گا. پہلے انسان کو جب اللہ نے دنیا میں اتارا ہے تو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اسی طریقے سے سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک بندے کو چھوڑیں گے وہ تو آپ نارمل کو بھی چھوڑیں وہ بھی پاگل ہو جائے گا, وہ تو ایک کمرے میں بھی بند کر دیں, ٹھیک ہے, ایک جیل خانے میں بھی بند کر دیں وہ پاگل ہو جائے گا. وہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے. نارمل کیس یہ ہے کہ آپ پورے خاندان کو چھوڑیں. دیکھیں یہ لوگ مرد کے ساتھ شادی والا معاملہ کر رہے ہیں, یہ 100 مردوں کے جوڑے کسی جزیرے پہ چھوڑیں, ہم 100 جوڑے مرد و عورت کے چھوڑتے ہیں, 100 سال بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنی آبادی ہے اور وہاں کتنی آبادی ہے. بالکل, وہاں پہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں گی, دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, اور ادھر ماشاءاللہ اگر پاکستانی ہوئے تو لاکھوں میں پہنچ چکے ہوں گے. بالکل, ہاں, تو یہ خاندانی نظام ہے. اچھا پیدائش کا جو مذہب وہ بھی بیان کر دیں. پیدائش جو ہے وہ بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, پیدائشی طور پہ, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, وہ ایک خدا کا ماننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مدارس کی جو بے حیائی ہے ان کے مخالف تو آپ بہت زیادہ بولتے ہیں, لیکن کو ایجوکیشن کے خلاف آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں آواز اٹھاتا ہوں, کیوں نہیں اٹھاتا. مدارس کے لیے اس لیے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ مدارس کا دعویٰ ہے کہ ہم یہاں پہ دینی تعلیم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل, اور یہاں پہ ہم بچوں کی تربیت کریں گے. کو ایجوکیشن والوں کا تو کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ یہاں کو ایجوکیشن میں مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا. وہ تو مانتے ہیں کہ اختلاط ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل. باقی یہ حقیقت ہے جو کچھ مدارس کے اندر دین کے نام کے اوپر ہو رہا ہے, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ہمارے اسکولز اور کالجز سے تو وہاں پہ اس لیول کی برائی بہت کم ہے. اپنے لیول پہ کوئی کرے تو کرے, ورنہ ہاسٹلز میں یہ والا معاملہ اویلیبل نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ ٹیچرز ہاسٹلز میں ساتھ نہیں رہتے کہ بچوں کو دبا لیں. ٹھیک ہے, بالکل. اسکول میں اور کالجز میں ہم خود ہاسٹلز میں رہے, ہمیں پتہ ہے اتنا اسٹرکٹ ماحول ہوتا ہے. مدارس میں وہ غریبوں کے بچے مولویوں کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں پڑھائی کے آورز کے بعد بھی, اور وہ ان کا استحصال کرتے رہتے ہیں. تو کو ایجوکیشن ان پرنسپل ہم اسے درست نہیں سمجھتے. پریفریبلی یہی ہونا چاہیے کہ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, الگ سے یونیورسٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مرد اور عورت کی نماز کے مسئلے پر آپ کی جو رائے ہے وہ اکثر جمہور اسلاف کے خلاف ہے, اور اسپیشلی جو طلاق کا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں کہ میری جو رائے ہے چاروں ائمہ کے ساتھ ہے, اور اس مسئلے میں آپ کی رائے چاروں ائمہ کے خلاف ہے. اس کے متعلق آپ سے بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اسے رپورٹ ہونا چاہیے تھا. یہ 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ان میں عورتوں کے مسائل کی الگ سے پورے چیپٹرز ہیں, حیض کے, نفاس کے اور باقی معاملات کے. ہمیں کوئی ایک حدیث کوئی ایک چیپٹر دکھائے, سب کو ہی غلطی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی نماز کے اوپر الگ سے کوئی چیپٹر ہی نہیں بنایا. بالکل, یہ دور دراز سے مصنف ابن ابی شیبہ سے یا سنن کبری البیہقی سے لے کے آتے ہیں اور خود ڈھیلا سا منہ بنا کے شرماتے ہوئے روایتیں پیش کرتے ہیں, ساتھ یہ کہتے ہیں کہ روایتیں تو کمزور ہیں. اچھا, ہاں یہ مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ روایتیں اس قابل نہیں کہ پیش کی جائیں. خود مولانا اسحاق صاحب نے بھی مانا ہے کہ جی روایتیں کمزور ہیں, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں اتنی بڑی چیز اوور لک ہوئی ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور وہ ٹوٹلی آپ نے عملی تواتر کے اوپر ڈال دیا. احادیث میں تو کوئی الگ سے چیز مل ہی نہیں رہی.
نبی الاسلام تو کیٹاگوریکل فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اچھا یہ تو آپ کو مل رہا ہے کہ عورت نے سر ڈھانپنا ہے, مرد کے لیے کوئی ضروری نہیں, احادیث موجود ہیں, ابو داؤد کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا کہ نہ بخاری کو یاد رہا, نہ مسلم کو, نہ ابو داؤد کو, نہ ترمذی کو, نہ نسائی کو, نہ ابن ماجہ کو, کہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی روایتیں لے آتا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے. یہ لاجیکلی بھی فٹ نہیں بیٹھتا. البتہ اگر کوئی ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اس طرح کا تواتر قائم کیے ہوئے ہے تو پھر ہمیں ان حدیثوں کا جواب دے گا جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے کتے کی طرح بازو سجدے کی حالت میں بچھانے سے منع کیا ہے. بالکل. تو ہمیں اب ان کتابوں میں چاہیے کہ اس میں عورتوں کی ایکسیپشن ہے, وہ روایتیں لے کے. ان کے الٹ تو روایت ملتی ہے, ایک تعلیقاً لی ہے امام بخاری نے ام درداء کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اور وہ فقیہ اچھا خاتون تھی. اچھا جب ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے کہ باقی نہیں پڑھتی ہوں گی. یہ نہیں انہوں نے لکھا. امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ خاتون تھی, اس کے باوجود مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. مراد یہ کہ وہ جاہل عورت نہیں تھی. امام بخاری نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ وہ مرد و عورت کی نماز کے فرق کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اجماع امت اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. اچھا جو اب عورتیں سجدے میں اپنے بازو بچھاتی ہے, کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں, نماز تو ہو جائے گی, خلاف سنت ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہم تو صرف سمجھائیں گے. سعودی عرب میں تو بڑی سختی کرتے ہیں, عورتوں والے پورشن کے اندر انہوں نے باقاعدہ عورتیں گھسائی ہوئی ہیں جو اس طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو نماز ٹھیک کرواتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں شامل ہو اور امام 2 رکعت پڑھ چکا ہو یا امام 1 رکعت پڑھ چکا ہو, وہ دوسری میں شامل ہو, اور جب امام کو سلام پھیرنا ہو تو امام سے غلطی ہو جائے, امام تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو غلطی سے, چوتھی کے لیے, تو اب جو شخص آیا ہے اس کی 1 رکعت چھوٹی ہوئی تھی, اب اس کو آٹومیٹکلی جو امام نے غلطی کی اس میں وہ اس کی شامل ہو گئی. اب کیا وہ الگ سے پڑھے گا یا اس کی نہیں پڑھے گا؟ وہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا جب تک امام اپنی نماز کو مکمل نہیں کر لیتا ٹھیک ہے, اس وقت تک نہ تو اس نے اپنی نماز کی جو رکعت چھوٹ گئی ہے وہ پڑھنی ہے, نہ اس نے یہ کہنا ہے کہ اس کو تو غلطی لگی ہے چلو میں اپنی لادہ سے پڑھ لیتا ہوں. اس طرح نہیں کرنا. وہ آپ سمجھے کچھ بھی نہیں ہوا, سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو کرنا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ غلطی کی وجہ سے کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ مسئلہ نمبر 70B میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ابن مسعود سے ترک رفع دین ثابت ہو جائے تو ہم آج ہی ترک رفع دین کرنے کے لیے تیار ہیں. قائل ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ثابت ہوگا, ترک رفع الیدین نہیں. اس میں نے کہا تھا پھر زیادہ سے زیادہ 2 طریقے ثابت ہوں گے, رفع الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ پہلے نبی الاسلام رفع الیدین کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. اس میں انہوں نے نماز کا ایک اور طریقہ بتایا. منسوخی نہیں ثابت ہوتی, اس میں منسوخی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بالکل منسوخی تو نہیں ثابت ہوتی. لیکن ان کے جو شاگرد تھے لائق ترین علقمہ اور اسود, ان سے تو ترک رفع دین ثابت ہے. ہاں تو انہی شاگردوں کو عبداللہ ابن عمر پھر کنکریاں بھی مارتے تھے نا. اچھا یہی وہ لوگ تھے نا. ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رفع الیدین چھوڑنے پر جو کنکریاں مارا کرتے تھے, جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے, تو ظاہر ہے وہ اس زمانے کے کوئی حنفی بریلوی حنفی دیوبندی تو نہیں تھے, ایٹ لیسٹ تابعین ہوں گے. وہ کیوں مارتے تھے کہ ان لوگوں نے سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیا. ابن مسعود سے اگر ترک رفع الیدین ثابت ہونا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے چھوڑنے کو نماز میں اتنی بڑی غلطی نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ سے نماز ہو ہی نہ, وہ ایک سنت کا ترک سمجھتے ہیں. مثلا میں کسی کی تعلیم کے لیے ثنا چھوڑ دوں اور ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نماز شروع کروں اور سورہ فاتحہ پڑھوں تو نماز تو میری درست ہوگی. زیادہ زیادہ یہ رزلٹ نکلتا ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے شاگرد جو ہیں وہ رفع الیدین چھوڑ گئے تھے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو حضرت علی کی تو رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں جامع ترمذی کے اندر, سنن ابن ماجہ کے اندر. ٹھیک ہے, وہ تو رفع الیدین سکھاتے رہے. اچھا زیادہ سے زیادہ جواز ثابت ہوگا کہ کبھی کبھار اگر چھوڑا جائے تو نماز ہو جائے گی, ثواب میں کمی ہوگی, یہ رزلٹ نکلے گا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ابن مسعود نے جو رفع الیدین چھوڑا, اگر اس روایت کو درست بھی مانا جائے تو یہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے. اچھا بالکل انہوں نے لکھا ہے, غلطی کا لفظ لکھا ہے. حنفیوں سن لو, تمہارے بڑے ابے نے جس کے ذریعے تمہاری سند اوپر جاتی ہے, حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک آدھ موقع پہ حضور کو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور غلط رزلٹ نکال دیا کہ اس سے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے. انہوں نے کہا نماز کا سکون نہیں برباد ہوتا, نماز کے جتنے بڑے
ارکان ہیں ان کے سٹارٹ میں اللہ نے رفع الیدین رکھا ہے، قیام سے پہلے، رکوع سے پہلے اور سجدے میں جانے سے پہلے، یعنی جو ربنا لک الحمد کہہ کے کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ تو اتنے اس معاملے میں آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابن مسعود نے جو یہ رزلٹ نکالا تو یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ ہمارے نزدیک تو ابن مسعود سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ثابت بھی ہو تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے پوری زندگی رفع الیدین کیا۔ اور مجھے بتائیں رفع الیدین کی حدیثیں وہ تمام صحابہ روایت کر رہے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں۔ بالکل انہوں نے آپ کو یہ کرایا تھا کہانی والا معاملہ کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا، بالکل، اور فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہوا ہے۔ وائل بن حجر نے رفع الیدین کی حدیثیں روایت کی ہیں 8 ہجری میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی میں۔ بالکل، ابو داؤد میں موجود ہے، وہ اگلے سال سردیوں میں آئے 9 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور 1 سال صرف زندہ رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ کو سردیوں میں دیکھا ہے کہ چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے تھے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، سب سے پہلے تو اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجو نا جنہوں نے تمہیں یہ جھوٹ سکھایا کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں ختم ہوا۔ ہم تو بتا رہے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی رفع الیدین ہو رہا ہے۔ اور مالک بن حویرث غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، جنہوں نے سلو کما رأیتمونی اصلی روایت کیا ہے، انہوں نے جلسہ استراحت بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے کانوں تک رفع الیدین روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی آیا ہے، بخاری میں بھی آیا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ سارے صحابہ وہ ہیں جو حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ تو سارے حضور کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا تو سارا یہ ڈھکوسلا ختم ہو گیا۔ مطلب حضور پوری زندگی رفع الیدین سے پڑھتے رہے ہیں، کوئی آخری رات میں رفع الیدین چھوڑا ہے، یہی لگ رہا ہے ہمیں تو، بالکل، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عمر بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے بالکل، عشاء کی نماز ہم نے حضور کے ساتھ پڑھی، اور نبی علیہ السلام نے کہا اس وقت جو دنیا پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے اس پہ موت آ جائے گی، یعنی یہ زمانہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل، تو وہ نماز تو ابن عمر نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، کیونکہ ابن عمر رفع الیدین والی حدیث ہی روایت کر رہے ہیں۔ میں نے تو ثابت کیا سب کچھ، یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ ویسے تو 4 امام کہتے ہیں، تو باقی تو یہ سارے 6 کے 6 امام اور 3 فقہ کے جو بڑے امام ہیں سب رفع الیدین کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں۔ رفع الیدین کے اوپر تو اتفاق ہے۔ اچھا، آپ کے آنے سے پہلے لوگ عشاء کی 17-18 رکعت پڑھتے تھے، جمعے کی جو ہوتے تھے پہلے 4 سنت، اس کے بعد 4 سنت، اس کے بعد 2 سنت، اس کے بعد 2 نفل، یعنی یہ بہت چیزیں پڑھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ کا جو فتنہ ہے انورٹڈ کامہ میں، وہ جیسے ہی ہمارے پاس آیا نا، تو سنت موقدہ بھی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کبھی کبھار، ریگولرلی نہیں، وہ چھوڑ دیتے، تو جو ہمارے مسجد کے متولی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا گناہ انجینئر صاحب پر ہوگا۔ گناہ پہلے ثابت کریں گے تو پھر ہوگا نا، پہلے یہ گناہ نہیں ثابت کریں۔ جی میں بتاتا ہوں نا گناہ۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر۔ یہ سعد ابن ابی وقاص نبی علیہ السلام کے ماموں، 10 مبشرہ، شروع کے 10 مسلمانوں میں سے۔ بخاری مسلم میں مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خود سنا، آپ نے کہا میرے ماں باپ قربان، احد کے موقع پر 7 تیر چلا۔ سعد ابن ابی وقاص اتنا تگڑا صحابی ہے کہ وہ ٹاپ کے 10 مسلمانوں میں آتا ہے۔ بالکل، یہ اسے کہیں کہ وہ فسق کرتا تھا جو سنت موقدہ نہیں پڑھتا تھا، اور وطر بھی وہ 1 پڑھتا تھا جو ان کے نزدیک ثابت ہی نہیں، بالکل، ٹھیک ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو گدھوں والا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ تو یہ مانتے ہیں۔ انہوں نے تو حضرت معاویہ کے بارے میں جو نقل کی ہے امام طحاوی نے، ان کے ابن عباس نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے 1 وتر کہاں سے نکالا ہے، یہ 1 وتر پڑھنے کو گدھوں کا عمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ وتر بھی 3 نہیں پڑھ رہے، سنت موقدہ پاڑی کو نہیں رہے، 5 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ نقل کون کر رہا ہے؟ امام مالک۔ تو امام مالک کا کام تھا وہ ساتھ لکھتے کہ اس صحابی کو آپ نے فالو نہیں کرنا، اس نے فسق کیا ہے، اس نے سنتیں بھی چھوڑی ہیں، اور یہ جو ہے نا صحابی یہ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے، اگرچہ انجینئر صاحب بعد میں آئے لیکن یہ پہلے ہی ان کی ویڈیو سے متاثر ہو کے اس نے نا سنت موقدہ، یہ میں فار دا سیک آف جوک بول رہا ہوں، بالکل۔ ہاں۔ تو ہمارا جو بھی نظریہ ہے اس پہ آپ نقد کریں، شرعی حکم بیان کریں، بندہ ہم پیش کریں گے، اور دیکھیں ان کی کیسے بولتی بند ہوتی ہے۔ ہم سے پہلے یہ کہتے تھے کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، جب ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کی ہیں اب یہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کو گالی دینے سے کافر کوئی نہیں ہوتا، گناہ کبیر ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کافر، صرف اس لیے کہ تمہارا ماموں بیچ میں اب آ گیا تو اب تمہیں شرعی حکم کا پتہ چل گیا۔ اہل حدیث کہتے تھے سماع موتا کا عقیدہ شرک ہے، ہم کہتے تھے سماع موتا کا عقیدہ
بدعت کے اوپر مبنی ہے. جب تک کوئی مردے سے مانگے نا شرک نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں نہیں جی مردے سنتے ہیں یہی عقیدہ شرک ہے. میں نے ابن تیمیہ سے ثابت کیا وہ سماع موتا کا قائل ہے. اب سارے اہل حدیث کہتے ہیں نہیں یہ عقیدہ جو ہے نا وہ شرک نہیں ہے کیونکہ ابن تیمیہ رگڑے میں آ رہا تھا. میں جو چیز نکالتا ہوں ان کے بزرگوں سے اس کے فتوے بدلتے جاتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں یہ شرعی حکم بیان کریں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے اوپر اور پھر ہمیں بتائیں کہ ان کی نماز ان سے زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے ہم شرعی حکم مان لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے اور ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی تھی. ہمارے پاس تو کوئی بشارت نہیں ہے نا, وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جن کو میں نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے وہ آندہ سے میری سنت کو چھوڑیں؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی تھی, اس کے باوجود وہ سنت کے اوپر عامل رہتے تھے. ہمارا فخر تو کل تک وہ والے صحابہ تھے, ان کے صحابہ کوئی اور ہو گئے ہیں. ہمارا فخر تو وہ صحابہ تھے کہ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی, اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل آسان ہوئی اگلی منازل اس کی آسان ہوں گی, جس کی یہ مشکل ہوئی اگلی منازل اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی. ہم تو فخریہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے وہ قبرستان جا کے رویا کرتے تھے کہ انہوں نے اس بشارت کی بنیاد کے اوپر بغاوت کی زندگی نہیں گزاری بلکہ تابع فرمان ہوئے ہیں. ہمارے صحابہ تو وہ تھے, ان کے صحابہ اب یہ ہو گئے ہیں کہ جنت کی بشارت ملی ہے تو حضور کی سنتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ کس صحابہ کے ماننے والے ہیں؟ یہ کس کو صحابی کہہ رہے ہیں؟ یہ بنو امیہ کو تو نہیں کہ صحابی سمجھتے ہیں. بھئی صحابہ تو وہ ہیں جن کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ہے. تو کسی ایک اصول کے اوپر کھڑے ہو نا, پہلے شریف فتویٰ بیان کریں, ٹھیک ہے, پھر اس بدو صحابی کے بارے میں بتائیں بخاری مسلم میں جس نے کہا کہ میں فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا. پھر ہمیں یہ شرعی حکم بیان کریں کہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب تک تم نفلی صدقات نہیں دو گے تمہاری 2.5% زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ جس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. پھر ہمیں ان سے یہ بھی فتویٰ چاہیے کہ جب تک سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھو گے, شوال کے 6 روزے نہیں رکھو گے, رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. وہاں تو یہ نہیں کہتے کہ جب تک نفلی روزے نہیں رکھو گے تمہارے فرض بھی قبول نہیں ہوں گے. نماز میں نفلی نمازوں کے اوپر کیوں کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں رکھو گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے؟ وہاں کے کیوں ہی کرتے ہیں؟ اور سب سے جو تاکیدن سنت ہے نا وہ فجر کی دعائیں, انہیں بھی نفل کا لفظ استعمال کیا عائشہ نے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے نوافل میں سے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ جن نوافل کی پابندی کرتے تھے وہ فجر سے پہلے 2 نفل ہیں. یہ بخاری میں؟ جی بخاری میں حدیث موجود ہے. اچھا. تو اما عائشہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, حضور کی ان 2 سنت موقدہ کو نفل کہہ رہی ہیں. نفل کا مطلب ہی ہوتا ہے اضافی, نفلن, جس سے یہ سنت موقدہ کہہ رہے ہیں اما اسے کہہ رہی ہیں نفلن. تو باقی سنتیں تو اس کے مقابلے میں پھر چاہیے کوئی نہیں, اگر فجر کی 2 سنتوں کا یہ حال ہے. بالکل کلیئر ہو گئی بات. اچھا, اگر کوئی شخص مسلسل فجر کی نماز قضا کرے یا کبھی بار جماعت کے ساتھ پڑھ بھی لے اور وہ اشراق کے وقت پڑھتا ہو, شریعت میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے دھمکایا جائے گا. مسلمان یہ ظاہر نماز چھوڑ تو نہیں رہا, اسے کہا جائے گا کہ رات کو الارم لگا کے سوئے, ٹائم پہ سوئے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. نماز تو وہ پڑھ رہا ہے, اگر وہ نماز ہی چھوڑ دے گا پھر تو ظاہر ہے اسے بتائیں گے کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ فقہ حنفی والوں نے اگر فراڈ نہ کیا ہوتا اس امت کے ساتھ, جو انہوں نے کہا کہ جی نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے, نماز نہ پڑھنے والا کافر کوئی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ظلم فقہ حنفی نے کیا ہے جو آج امت نماز نہیں پڑھ رہی. اگر انہیں یہ بتایا جاتا نا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے تو آج امت نماز نہ چھوڑتی. ان سے پوچھو کہ 5 چیزیں تھیں بخاری مسلم میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں پہلی چیز کلمہ تھا, توحید اور رسالت کا اقرار. دوسری چیز نماز. آج تک کسی مسلمان سے سنا ہے کہ ٹھیک ہے کلمہ ایک دفعہ دل میں پڑھ لو, اس کے بعد بے شک کلمے کا انکار بھی کر دو, کلمہ زبان سے بے شک نہ پڑھو, دل میں مانو تو مسلمان ہی رہو گے. نماز کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد زکوٰۃ تھی, پھر حج اور پھر رمضان کے روزے. اگر انہوں نے امت کو بتایا ہوتا نا کہ نماز چھوڑنا اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا کلمہ چھوڑنا, تو کبھی امت نہ چھوڑتی. ان کو آیت بتائی جاتی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, نماز قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم کی حدیث بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. اور ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے. صحابہ کرام کافر کہتے تھے اس کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ پتہ نہیں کن صحابہ سے انہوں نے اکتساب کیا. کہتے ہیں جی صحابہ سے اکتساب ہمارے بزرگ کرتے رہے. مان علیہ صحابی کہتے ہیں, پتہ نہیں ان کا کیا مان علیہ و صحابی سے تعلق ہے. بھائی مان علیہ و صحابی اگر یہ ہوتے تو یہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے, ان سے فتوے پیش کر رہے ہوتے.
ان کا کوئی فتویٰ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی سے آتا ہے؟ یہ تو اپنے بزرگوں سے فتوے بتاتے ہیں. صحابہ کرام تو تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے. یہ پتہ نہیں کن صحابہ کے ماننے والے ہیں. ان کا صحابہ سے کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے لیبل لگایا جس طرح اہل سنت والجماعت لگایا نا لیبل, اندر انہوں نے یعنی شہد کی بوتل کے اندر انہوں نے شراب لوگوں کو دی ہے, لیبل شہد کا لگایا, ٹھیک ہے نا, جعلی, اور اوپر ساتھ اسلامک شہد بھی لکھ دی ہے. اچھا, امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ ملتا ہے, بلکہ سنی شہد, سنی شہد, اصلی سنی شہد. اچھا, امام صاحب کا ایک فتویٰ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کر دیا جائے. اس فتوے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں, اس لیول تک جانے کے فتوے ہم نے ان کے کیا کرنے ہیں. نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. باقی جو حکومتی معاملات ہیں وہ ایک الگ سے. میں تو شرعی فتویٰ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتا پھر اسے مسلمان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. باقی بے نمازی مر جائے گا نا, اسے مسلمانوں کے طریقے پہ ہی دفن کریں گے, کیونکہ دنیا میں کسی کیٹیگری میں تو اسے ڈالنا ہے نا, ذرا ہندو تو نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. آخرت کا جو معاملہ ہے نا وہ یہی ہے جو نبی الاسلام نے بیان کیا. دنیا میں اسلامی حکم لگے گا, اس کا نکاح ہوگا تو نکاح پڑھایا جائے گا, جنازہ ہوگا تو پڑھایا جائے گا. عملاً کافر ہے وہ, عملاً وہ کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کس طرح اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اچھا چلے علی بھائی, خوابوں کی جو شرعی حیثیت ہے, اور اکثر خواب جو آتے ہیں پیروں کو اور جو گدی نشین ہیں انہیں خواب آتے ہیں کہ آج یہ خواب ہے کہ جو فلاں درگاہ ہے یا دربار ہے اس کو کسی اور جگہ ہم نے شفٹ کرنا ہے. ان خوابوں کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بڑی اچھی بات ہے, یہ شفٹ کیا کریں, کیمرے کو بلایا کریں تاکہ ان کے بزرگوں کی ہڈیاں ان کو دکھائیں, ہم کریں. اگر ہڈیاں بھی نہ ہو تو, ہڈیاں بھی نہ ہو تو سارا فراڈ پکڑا جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہی کچھ ہو. نہیں, وہ رات وہاں سے کوئی درخت نکلا ہے, نہیں رات کو کیوں کرتے ہیں؟ جب خواب آیا ہے, اتنا نیکی کا کام وہ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ چھپ چھپا کے اس لیے کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کون نہیں ان کے جسم سلامت. انہوں نے پبلک کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے, یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ یا اہل بیت کو دے, ادروائز یہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے تو اس کا جسم سلامت ہی ہوگا. لیکن چونکہ انہوں نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے لاشوں کو نہیں نکالتے. میں تو کہتا ہوں چھوڑ دیں قبر کے اندر. یہ جس کو یہ کہتے ہیں نا یہ محمد کا غلام ہے, جون جولائی کی گرمی میں صرف ایک ہفتے کے لیے نا اس کا جنازہ لیٹ کرتے ہیں اور اسے چوک میں رکھتے ہیں کہ جس نے زیارت کرنی ہے نا غلام محمد کی کر لے. دوسرے دن وہاں کوئی بندہ کھڑا بھی ہو جائے, اتنی انسان کی بو ہوتی ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. بالکل, ٹھیک ہے نا. پھر یہ عیدی والوں کے پاس پیروں کی لاشیں انہوں نے کیوں رکھوائی ہوئی ہوتی ہیں فریزر خانوں کے اندر؟ بھئی محمد کے غلاموں کا کفن اندر جا کے میلا نہیں ہونا, باہر ان میں کیوں بو پڑی ہوئی ہے؟ وہ نیچرل پروسیس ہے. ہمارا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے تو اسے بو نہیں پڑے گی, یہ نیچرل پروسیس ہے. مرنے کے بعد اس جسم کا آخرت کے جسم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. یہ جسم اس دنیا کے حد تک تھا, اب انسان آخرت کے موڈ میں جا چکا ہے, اس کی اپنی ڈائنامکس ہے. یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کے جسم سے بدبو آتی ہے تو یہ نیچرل پروسیس ہے, بالکل یہ ہوگا. کسی کو اگر اللہ نے پروٹوکول دے دیا تو دے دیا, ادروائز یہ کوئی ضروری نہیں. اچھا, کوئی اہل بیت سے کوئی فرد ہو اور وہ 1300 سال بعد کسی کو خواب میں آئے کہ اس کو یہ کہے کہ میری فلاں جگہ قبر ہے, اب اس پر بڑا سا ایک مزار بناؤ اور لوگوں کی جو قبریں ہیں وہ بھی ختم کی جائیں, یعنی کیا یہ اہل بیت کو یہ شان ہوتا ہے کہ میری قبر کے اوپر مزار بنایا جائے؟ شیطانی خواب ہے جی. خود ہی انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جی خواب ہم صرف وہ مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو قرآن و سنت میں تو مزار بنانا منع ہے. اچھا, ہاں بالکل صحیح مسلم حدیث ہے. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ عمارت بنانے سے. 2245 نمبر حدیث ہے, اور اس پہ مجاور بن کے یا ڈائریکٹ بیٹھنے سے. نبی الاسلام جو فرما گئے وہ تو حق ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اب نبی الاسلام کے آل البیت میں سے کسی نے آگے اپنا مزار نہیں بنوانا. اگر بنوانا ہے تو یہ بتائیں کہ مولا علی خلیفہ راشد تھے نا, بقیہ غرقت قبرستان میں کیا مولا علی نے قبہ بنوایا حضرت سیدہ فاطمہ کا؟ نہیں. ہاں تو بس. اس کے بعد حسن ابن علی 6 مہینے تک خلیفہ رہے ہیں, کیا انہوں نے قبہ بنوایا مولا علی کا؟ ہاں بتائیں. مولا علی کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ امام حسن نے نا, المستدل الحاکم میں آتا ہے. اس کے بعد کوئی قبہ بنوایا تھا؟ سب فراڈ چل رہا ہے جی. تو جو کام آل البیت نے نہیں کیے ہوئے خواب میں آ کے انہوں نے وہ کام کروانے ہیں, یہ سارے شیطانی خواب ہیں. خواب آتے ہیں, میں خوابوں سے انکاری نہیں ہوں, بالکل شیطانی خواب ہیں, آتے ہیں. وہ 3 قسمیں ہیں, بخاری مسلم میں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. یا ان کے نفسانی خواب ہوتے ہیں جو یہ سوچتے رہتے ہیں, یا شیطانی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے انہوں نے دھندا بھی چلانا ہوتا ہے. شریعت کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. اور میرا خیال ہے ویسے ان کو عقیدتاً ہی ڈوب مرنا چاہیے. دوسری طرف ان کی عقیدت یہ ہے
کہ یہ محرم میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں, کوئلوں کے اوپر چلتے ہیں کہ جی ریگستان پہ ننگے پاؤں اہل البیت چلے تھے, بالکل ٹھیک ہے, ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی تھی, تو اہل البیت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یہ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. تو بے شرمو بقیہ غرقت قبرستان میں اہل البیت کے مزار سارے سعودی حکومت نے گرا دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب تمہیں بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے ادھر کسی بابے کا مزار نہیں باقی رکھنا چاہیے, احتجاجاً گرا دینے چاہیے ساروں کے. ظاہر ہے یہ خود کہتے ہیں نا کہ جب اہل البیت ریگستان میں ننگے پاؤں تھے ہم کیوں جوتیاں پہنے, کہتے ہیں نا ہم تو کوئلوں پہ چلیں گے کہ اہل البیت کو جوتیاں نصیب نہیں تھیں ہم کیوں جوتیاں پہنے, ہم ننگے پاؤں پھریں گے کیونکہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ جب انہیں نہیں ملی تو ہمیں کیوں ملے. تو اب محبت کا تقاضا ہے کہ جب ان کے مزار ختم ہو گئے ہیں تم بھی یہاں والے گرا دو آپ, کہ جب تک سیدہ فاطمہ کا قبہ نہیں بنتا اس وقت تک یہاں کسی بابے کا قبہ نہیں ہم بننے دیں گے. یہ میں ان کو ان کی پھکی دے رہا ہوں, میرے نزدیک تو جو گرائے وہ غلط ہے, وہ شہید نہیں ہوئے. کہتے ہیں جی وہ مزارات کہاں سے شہید ہوئے, مزار جو حضور کی وفات کے 650 سال بعد بنائے جا رہے ہیں ان کو کوئی گراتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوئے. بیسیکلی تو بدعت ان کی ہے جنہوں نے یہ مزار جاری کی ہیں, گرانے والے تو سنت کو اسٹیبلش کر رہے تھے. کل کو یہ فقہ حنفی والے کہیں گے کہ ہمارا مسلح شہید ہو گیا ہے, 4 مسلح تھے نا, اس پہ تو یہ بڑے شیعہ خوش ہیں کہ 4 مسلح اٹھوائے سعودی حکومت نے, کیونکہ ان کا مسلح کوئی نہیں تھا نا شیعہ کا, وہ چاروں سنیوں کے مسلح تھے. اس کو تو نہیں کہتے 4 مسلح شہید ہو گئے, کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیتا ہے جی, ایک امام ہونا چاہیے. ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں خود پٹی پڑھاتے ہیں جی اہل بیت پہ اتنا ظلم ہوا تو ہم بس ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, ہم کوئلوں پہ ماتم کرتے ہیں کیونکہ وہ ننگے ریگستان پہ ماتم کیا تھا. بالکل جی اہل بیت کی یاد تازہ کریں اور جتنے مزار ہیں نا اللہ کا نام لے کے توڑ دیں. اس وقت تک آپ نے یہ مزار نہیں بنانے جب تک کہ سعودی عرب میں اہل البیت کی قبروں کے اوپر قبے نہیں بنتے, اس وقت یہ سارے قبے حرام ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ قبے توڑیں, کیونکہ گستاخی ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی قبر کے اوپر تو قبہ نہیں ہوا اوپر سے, اور ادھر تمہارے سید جو دفن ہے ان کے اوپر قبے ہیں, یہ گرائے سارے قبے. ٹھیک ہے, لاجیکل میں ثابت کر دیا, بالکل ٹھیک ہے, پرفیکٹ. اچھا, اب سندھ میں جو وڈیرے لوگ ہیں وہ اکثر ہندو برادری پر زیادہ ظلم کرتے ہیں. ابھی 5 سال کی لڑکی تھی پریا کماری, اس کو ایک وڈیرے نے اغوا کر لیا. پیچھے وہی تھا جو اس کی ماں کے ساتھ وڈیرے کا کوئی مسئلہ تھا. تو یہ کیوں ہے آخرکار سندھ میں ہندوؤں کے ساتھ کیوں ظلم ہوتا ہے, اس پر آواز تو بلند کریں آپ. ظاہر ہے وہ ایک میں تو وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں. دوسرا یہ جو وڈیرے ہیں نا یہ بس نام کے مسلمان ہیں, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہم تو انہیں پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان سمجھتے ہیں. یہ تو فرعون اور قارون کی اولادیں ہیں, یہ ان کا اسلام سے کیا لینا دینا. جو ایک اونٹ کو صرف اس وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹ دے, وہ ایک چھوٹا اونٹنی بچی 8 مہینے کی جس بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے کھیت میں آ گئی, اس نے پکڑ کے اس کی ٹانگ کاٹ دی. تو یہ جتنے بھی سندھ کے, بلوچستان کے یا پنجاب میں بھی اگر کوئی اس قسم کے ہیں جنوبی پنجاب والی سائڈ کے اوپر, ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے ان کا کوئی لینا دینا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے جاتے ہیں, ہمارے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, آپ تو 5 سال کی بچی کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی بالغ بچی بھی ہو اسے زبردستی مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرنا, نہ تو شادی ہوگی یہ اور نہ اس طرح کا زبردستی کا اسلام جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین گن پوائنٹ پہ کسی کو قبول نہیں کروایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے, جس کی مرضی اسلام قبول کرے, جس کی مرضی نہ قبول کرے. بالکل. اچھا, حافظ ابن حجر اسقلانی, ان کی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کبھی تو کہتے ہیں کہ امیر شام کی کوئی فضیلت نہیں, اور کبھی اسی جو فتح الباری ہیں اسی میں یہ چاہے امیر شام ہو یا یزید ابن معاویہ ہو دونوں پر جنت کی بشارت فٹ کرتے ہیں. یہ تضاد کیوں ہے آخرکار؟ سنی جتنے بھی ہیں نا جی, وہ ایک خاص بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے اپنے پبلک کے پریشر کی وجہ سے. پھر ضمیر بھی ملامت کرتا ہے, کہیں کہیں سچ بھی لکھ جاتے ہیں اور کہیں کہیں اپنی سنیت کو اس طریقے سے شو بھی کر جاتے ہیں, بالکل ظاہر کرتے ہیں. اور یہ وہ بیماری ہے جو پرانوں میں بھی تھی, نئے لوگوں میں آج بھی موجود ہے. میں آج کے دور کے بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں حق بالکل پتہ ہے لیکن علیحدگی سے وہ مانتے ہیں, سب کے سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابن حجر اسقلانی تو ویسے ہی 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, وہ 9ویں صدی ہجری کے ہیں. پرانے بزرگوں کی بات کریں, امام مسلم کی بات کریں, امام بخاری کی بات کریں کہ انہوں نے بنو امیہ سے متعلق ساری احادیث لکھ دی, اہل بیت کا مقام امت کو بتا دیا, جنہوں نے حق قبول کرنا تھا انہوں نے کر لیا. جب سے یہ سنی شیعہ ایک کنفلکٹ آیا ہے اس کی وجہ سے بڑے بڑے اماموں میں یہ ایشو آیا کہ وہ حدیثوں کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا.
آپ ملا علی قاری کو بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف تو وہ حضرت معاویہ کے بارے میں حدیث عمار کے اوپر اتنے سخت کامنٹس لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اندر ان کے خلافت کی لالچ تھی، ان پہ واجب تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرتے، اور یہ ضد اور جو انا ان میں آ گئی تھی اس کو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے قرآن و سنت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا حضرت علی کی بیعت نہ کر کے، اور عمار بن یاسر کی شہادت پہ اتنے سخت کامنٹس کر کے اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھیں۔ اب یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے اپنے سنیوں کا منہ بند کرنے کے لیے، پہلے انہوں نے اتنی لمبی زبان کھولی ہے، چھوڑا ہی کچھ نہیں، اس کے بعد اینڈ پہ یہ بریکٹ لگا دی۔ تو ہم بالکل ملا علی قاری کے ساتھ ہیں کہ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، ہمارا بھی یہی کیتا ہے کہ زبان بند یہ ہے کہ ہم نے صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ان پہ گالی گلوچ نہیں کرنی بنو امیہ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور بنو امیہ سے مراد حضرت عثمان نہیں ہے، ادر دین حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے، باقی علمی اختلاف اپنی جگہ کرنا ہے جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے۔ آج کی سیشن کا آخری سوال ہے، اب کراچی کے مفتی ہیں اور میرے ایکس ٹیچر ہیں، سب سے پہلے وہی میرے استاد تھے، تو ان کے آپ پر دو بڑے اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ ان کی اتنی غلطیاں نکالتے ہیں پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں اہل سنت کے منہج کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غلطیاں نکالنے سے کسی شخص کی صحابیت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ مجھ سے وہ ڈیمانڈ اس وقت کریں جب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ جس کی غلطی نکل آئے اس کو آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ہم تو قائل ہیں، مجھے تو اس چیز کا وہ تانا اس وقت دیں جب میں اس چیز کا قائل نہ ہوں، میں تو قائل ہوں، یہ مجھے قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، تو اس کی دلیل پیش کریں نا کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، اس کی دلیل پیش وہ کریں۔ کہتے ہیں جب آپ انہیں فاسق کہتے ہیں، یعنی بقول وہ گالیاں دیوا کرتے تھے آپ کے بقول، وہ جنگیں انہوں نے لڑی، پھر آپ ان کو یعنی رضی اس اللہ کی وجہ سے اگر کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، اس کی کوئی دلیل موجود ہے تو مجھے پیش کریں، میں انشاءاللہ کہنا چھوڑ دوں گا۔ ہمیں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر کسی کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دینا، ہم نے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی ہے۔ ہم جو بھی صحابی نبی الاسلام کو اس نے دیکھا، ایمان لے کر آیا، ہم اس کی صحابیت کی وجہ سے اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمیں قرآن و سنت نے سکھایا ہے۔ اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی صحابی فاش غلطیاں کرے یا خلیفہ وقت کے خلاف وہ بغاوت کرے تو اس کی بنیاد پہ آپ نے اسے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا۔ اگر کوئی ایسی آیت حدیث موجود ہے تو مجھے پیش کریں، میں کہنا چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے تو دلیل سے قائل کرنا نا، مجھے آپ نے جذباتی طور پہ تو ٹرائی نہیں کرنا کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں، بھئی ہم تو کہیں گے۔ عمار بن یاسر سنن کبریٰ البیہقی میں کہہ رہے ہیں کہ اہل شام کو فاسق بھی کہو، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، لیکن یہ کافر نہ کہو۔ ظالم کے الفاظ موجود ہیں، ظالم ہے، فاسق ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فاسق بھی ہیں، فاسق بھی الفاظ ہیں، بالکل۔ مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ فاسق ہیں، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ یہ عمار بن یاسر نے بھی جی، میں اس لیے کہ عمار بن یاسر نے کہا ہے، اور بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ عمار بن یاسر، یہ میں نے اپنے 5B ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈالا ہے کہ اہل شام کو کافر نہ کہو، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ تو بالکل فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، کافر نہیں ہے۔ جب کافر نہیں ہے تو ان کے لیے دعا ہوگی، رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے، رحمہ اللہ بھی کہیں گے، علیہ السلام بھی کہیں گے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ چلیں، فاسق بھی ہو گئے، ظالم بھی ہو گئے، پھر محدثی نے ان سے حدیث کیوں لی؟ حدیثیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک حدیث کے معاملے میں کسی کے حق میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اس کا ثبوت سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت معاویہ کی ایک حدیث نقل کیا ہے امام داؤد نے، 4129، ٹھیک ہے، 4129 نمبر حدیث۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاویہ پہ تہمت حدیث بیان کرنے کے معاملے میں نہیں ہے، یعنی باقی ان کے معاملات گڑبڑ ہیں، حدیث میں ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے۔ حدیث تو مروان بن حکم کی بھی قبول کی گئی ہے۔ اچھا، مروان وہ ہے جس کے بارے میں تو ناسبی بھی مانتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے اوپر لعنت کرتا رہا، کرواتا رہا، ٹھیک ہے۔ حدیث تو اس کی بھی قبول کی گئی ہے۔ امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں۔ بخاری میں وہ جو حدیث ہے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عثمان اور حضرت علی کا جو اختلاف ہوا ہے، وہ امام زین العابدین نے مروان سے بیان کیا ہے کہ مجھے مروان نے بتایا کہ
کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت عثمان حج تمتع سے روک رہے تھے اور حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک نبی علیہ السلام کی کوئی سنت ثابت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ آپ امیر المومنین کیوں نہ ہو، میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، اور انہوں نے حج تمتع کی نیت کی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے۔ تو ائمہ اہل بیت نے بتایا کہ حدیث کے معاملے میں اگر کسی سے جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، باقی معاملات میں بے شک وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اور یہ ہو سکتا ہے، دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن انہوں نے خنزیر کا گوشت کبھی نہیں کھایا، نہیں کھائیں گے، بالکل شراب بھی نہیں پئیں گے، پوری زندگی یورپ امریکہ میں گزار کے آتے ہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض جمعہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اسے پوچھے کہتے ہیں نہیں کبھی زندگی میں ہم نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب نہ پیتا ہو؟ وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ ہماری امید جس شخصیت سے ہے نا، اس نے ہمیں ایک گناہ کی انٹینسٹی ایسی بتائی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ رسول اللہ پہ جھوٹی حدیث باندھنا، اس گناہ کا گناہ ہونا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں اس طرح کوٹ کے بھرا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس لیے بڑے بڑے جرم ان سے ہو گئے، بدکاری بھی ہو گئی، باقی معاملات بھی ہوئے، قتل ناحق بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بھی ہو گئی، لیکن یہ جرت کسی نے نہیں کی کہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ انہیں پتا تھا ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیں گے، مطلب حضرت معاویہ کہیں گے جی مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قاتلین عثمان جو ہے وہ حضرت علی کی فوج میں ہے، تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کریں گے نا، مجھے علم غیب تو نہیں تھا نا، میں نے یہ سمجھا، اس چیز کی وہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے اگر حضور کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث منسوب کر دیں، حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے۔ حضرت معاویہ نے کبھی اپنی شان میں بھی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ جی میرے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ میں اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کر لوں گا قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، ہر مسلمان کے لیے دعا ہے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ میں حضور کو یہ کیسے سیٹسفائی کروں گا کہ میں آپ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا، اور میں کس منہ سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کریں۔ اس لیے صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، لیکن ایک جرم کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کبھی نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہو۔ یہ حضرت معاویہ کی تو شخصیت بہت بڑی ہے، بصر بن ابی ارطا ثابت ہے، کلمہ گو، بس وہ فتح مکہ پہ اینڈ ٹائم پہ مسلمان ہو گئے۔ ابن حجر لکھ رہا ہے، باقی کو تو چھوڑ دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے کے سوا ایک رتی بھی نیکی کی اس کی کوئی ثابت نہیں ہے، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ وہی تھا جو حضرت علی کے نام کے اوپر بھی جس کا نام ہوتا تھا اسے بھی قتل کروا دیتا تھا، یعنی یہ آپ سمجھ لیں فرنٹ مین تھا حضرت معاویہ کا قتل و غارت کرنے میں، بصر بن ابی ارطا، ٹھیک ہے۔ اس کے ظلم کی داستانیں وہ ہیں کہ ناصبی بھی دفاع نہیں کرتے بصر کا، لیکن مسند احمد میں حدیث اس سے روایت ہوئی ہے، اور وہ دعا تو میں اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتا ہوں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اگرچہ وہ خود اس میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی ذلت میں بھی، اب آخرت کے معاملے میں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ درگزر کا معاملہ ہو جائے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہ دعا المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد میں، امام حاکم لے رہے ہیں روایت، آپ اندازہ کریں امام حاکم سے بڑا کون حضرت علی کا شیعہ ہے، بالکل، انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی حدیث لی ہے، بصر سے بھی لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے معاملے میں مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، معاویہ ابن ابی سفیان ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، حدیثیں سب کی قبول کی جائیں گی۔ اچھا، ان کا جو آخری اعتراض ہے کہ چشتی رسول اللہ ہو یا اشرف علی رسول اللہ ہو، ان پر یا تو آپ کفر کا فتویٰ لگائیں، یا جو آپ تعویل کرتے ہیں نا وہی تعویل مفتی صاحب کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، آپ کیا تعویل کرتے ہیں ان کی؟ نہیں، یا کافر مانتے ہیں، دو چیزیں، یا کافر یا تعویل، آپ کیا کرتے ہیں ان کی؟ نہیں، مفتی صاحب نے تو کہیں تعویل نہیں کی ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں جو انجینئر صاحب کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے۔ نہیں، مفتی صاحب تو ڈرے ہوئے ہیں جواب دینے سے، انہیں پتہ ہے یہ مسئلہ بہت خطرناک ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں آپ کے منہ سے اگلواؤں گا۔ نہیں، میں کہ جاہل سے اگلوانا ہے انہوں نے، وہ اپنے شریک یعنی مجھ کو دیکھ کے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے عقیدہ طحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے عقیدے الموند میں لکھے ہوئے ہیں، اب مفتی صاحب کے عقیدے بھی میں نے صحیح کرنے ہیں، بھائی میرے عقیدے سے ان کا کیا لینا دینا، ان کا کام ہے امت کو بتائیں ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے، یہ وہ الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کبھی بھی یہ بورا کھول کے اپنے بزرگوں کے عقیدوں کا دفاع نہیں کر سکتے، اور میں کامیاب ہوں، میری کرامت یہ تا قیامت ہے، وہ کبھی بھی دفاع نہیں کریں گے، اور جو وہ دفاع کریں گے ان کے جواب بھی میں نے پہلے دے دیے۔ وہ دیکھیں وہ جتنی ویڈیو بنا رہا ہے اس کے اندر یہ کوئی ایک بات بھی باہر نکلی ہے، بلکہ میری ویڈیو دیکھتا ہے دو چار دلائل اور ہی پتہ چل جاتے ہیں اسے، بالکل وہی، ہاں، تو وہ دیکھو یار تم اور بھی دلائل ہیں تمہارے حق میں نے اس کے بھی جواب دیے ہیں۔ بات یہ کہ مجھے چھوڑے، پہلے یہ اپنا عقیدہ بتائے
کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بزرگوں کی طرف یہ چیزیں غلط منسوب ہے, عین ممکن ہے انہوں نے نہ پڑھوائے ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, 2012 سے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی کہنا کہ یہ ہمارے کہنے پہ کہہ رہا ہے, میری پہلی ویڈیو تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ 71B 2012 میں. آج ہے 23 جون 2024, 12 سال پہلے میں نے شروع میں 5 پوائنٹ بتائے تھے کہ میرا حسن ظن ہے کہ بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا. اس وقت بھی میں کہتا تھا, لیکن چونکہ تمہارا کہنا ہے کہ ڈالا ہے, تو اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ڈالا ہے, تو اب بھی ہم ان کی عبارتوں کے اوپر فتویٰ دیں گے, شخصیات پہ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. البتہ جنرل فتویٰ مجھ سے لے لیں کہ اگر واقعتاً انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, حقیقتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے, بالفرض یہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل ہم نے پڑھایا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ, تو میں انہیں کافر سمجھتا ہوں. لے مفتی صاحب یہ ہے میرا عقیدہ. ان کو مفتی صاحب کو کہیں کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا, آئیں بائیں شائنی پھر کرنی, ادھر ادھر نہیں بھاگنا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پڑھوایا ہے نہیں پڑھوایا, جو لوگ ان کتابوں کو صحیح سمجھ کے پرنٹ کر رہے ہیں, ان باتوں کے حق میں مناظرے کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر ہمیں شرعی فتویٰ چاہیے. ادروائز آپ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس چیزیں ہی رکھی ہوئی ہیں, وہ انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے باطل نظریات کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو جو مجھ سے چاہیے, یعنی میں نے اب ان کو سکھانا ہے کہ تمہارے عقیدے کون سے ہیں, اور جس کو انجینئر صاحب کہیں گے وہ حق ہوگا, اور جسے انجینئر صاحب باطل کہیں گے وہ باطل ہوگا. اگر یہ ریالٹی ہے تو ٹھیک ہے, میں تیار ہوں. میرے پاس جس نے تشریف لانا ہے وہ آئے اور آ کے مجھ سے فتوے لینا چاہ رہا ہے بالکل لے لے. میں ویڈیو میں پیش کی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں تو کوئی تعویل قبول, اور اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تعویل, میں کہتا ہوں کوئی تعویل قبول نہیں ہوگی. اگر کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی, وہ کافر ہوگا. اور یہ فتویٰ تو دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جو آنا رسول اللہ کہے, یا احمد بریلوی نے بھی لکھا ہے, یا اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. فتویٰ تو کراچی میں موجود ہے, مجھ سے کیوں لینا ہے؟ ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہوا ہے, اور یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا اعلیٰ حضرت سے. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فتویٰ دے دیا ہے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. مجھ سے کیوں فتویٰ لے رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بالکل وہ کافر ہوگا. ٹھیک ہو گیا, آپ بتائیں کہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ اپنا فیصلہ کریں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہوں گے. چلیے جزاک اللہ خیرہ. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.